السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی سورہ صاد میں آیت نمبر 22 تا 25 میں ایک واقعہ درج ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے کہ ان دو آدمیوں کی باتیں سن کر آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد اپنے نفس کی پیروی نہ کر اور حق کے ساتھ حکومت کر۔ حضرت داؤد کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک دن حکومت فرماتے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے، اور اس دن آپ کی عبادت کی جگہ پر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ عبادت کے دن عبادت میں مصروف تھے، محل کے تمام دروازے بند تھے، باہر پہرے دار مقرر تھے۔ دو اشخاص دیوار پھلانگ کر محل کے اندر داخل ہو کر آپ کے عبادت والے کمرے میں آ گئے، جہاں آپ اکیلے تشریف فرما تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے کہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اور میرے اس دوسرے ساتھی کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ میرا یہ ساتھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 دمبیاں ہو جائیں۔ میرا یہ ساتھی طاقتور بھی ہے اور اس نے مجھے باتوں باتوں میں دبا لیا ہے، لہٰذا اس کا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ناانصافی نہ کریں، کیونکہ یہ شخص میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اکثر لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں ظلم کرتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ میری آزمائش ہے، لہٰذا آپ فوری سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسا کوئی فعل سرزد ہوا تھا جو اس کیس سے مماثلت رکھتا تھا۔ اس کیس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین کی اکثریت نے اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک جرنیل اویاہ نام کا تھا۔ آپ نے اس جرنیل سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یہ خواہش ایک آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اور طاقتور بادشاہ کی طرف سے تھی۔ وہ جرنیل بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا تھا اور طلاق دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کو بھیجا تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو۔ شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر فیصلہ بھی سنا دیا، مگر جب آپ کو ان دو آدمیوں کا اپنے خاص کمرے میں آنا، وہی کیس سنانا جو حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے تھے، آپ کو احساس ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت داؤد نے اس جرنیل سے اپنی صرف خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یہودیوں کا ایک گروہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مخالف ہے، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن اپنے اس جرنیل اویاہ کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گئے اور بلا کر زنا کیا، جس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور یہی بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، معاذ اللہ۔ وہی عورت حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ہے۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جرنیل کو ایک جنگ میں بھیج دیا اور وہ جرنیل اس جنگ میں مارا گیا اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ دراصل بنی اسرائیل والے اس وقت کے انبیاء کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا پھر ان پر تہمتیں لگاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک فرد قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا تھا۔ اس طرح کی خرافات اور نبیوں پر تہمتیں ان کی کتابوں تلمود اور بائبل وغیرہ میں درج ہیں۔ علامہ ماشری نے لکھا ہے کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے محض اپنی خواہش کا ہی اظہار کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت داؤد کی بے شمار بیویاں تھیں۔ اس واقعہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، جبکہ اس جرنیل اویاہ کی صرف ایک ہی بیوی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جرنیل کو بھی کہا کہ اس ایک بیوی کو بھی طلاق دے دو تاکہ اسے نکاح کر سکوں۔